الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل محمد ألف مرة بعدد كل ذرة اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة۔ میرا محترم بھائیوں اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جو اہم کام دیا، جو تمام انبیاء کو دیا تھا، وہ دعوت والا کام تھا، تبلیغ والا کام تھا۔ تو اللہ نے جب کام حوالے اور سپرد کرنا چاہا، اس کے بارے میں جو آیت نازل ہوئی ہے اس میں تھوڑی سی سختی ہے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے رسول، آپ جو چیز آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے، ما انزل الیک، جو چیز آپ کی طرف نازل کی جا رہی ہے اس کی تبلیغ کرو، اس کو لوگوں تک پہنچاؤ۔ یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی، یعنی کوئی وحی آپ اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے، جو اللہ کی طرف سے نازل ہے وہ آپ کو لوگوں کو بتانا ہے، پہنچانا ہے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اور اگر آپ نے یہ کام نہیں کیا، فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، تو گویا کہ آپ نے اس رسالت کا حق ادا نہیں کیا۔ الفاظ سخت، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے آپ کو تبلیغ میں، دعوت میں اتنا کھپایا کہ نہ دن دیکھا نہ رات دیکھی، ہر وقت تبلیغ، ہر وقت دعوت۔ جس کو دیکھتے تھے کہ یہ قافلہ آیا ہوا ہے، ان کے پاس پہنچ جاتے تھے دعوت دینے کے لیے، شاید کوئی مسلمان ہو جائے۔ مکی دور کے اندر جب اتنا اپنے آپ کو کھپایا اور ہر وقت غم کوڑ، یہاں تک کہ اندر سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے ہانڈیا کی طرح ابلنے کی طرح آواز آتی تھی، اتنا غم، اتنا فکر، یہ کیوں نہیں مسلمان ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبلیغ کم کرو، تبلیغ کم کر دو۔ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، یہ مسلمان نہیں ہوں گے تو کیا آپ اپنی جان دے دو گے؟ لعلك باخع نفسك على آثارهم، ان لوگوں کے پیچھے آپ اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا چاہتے ہیں، تبلیغ کم کر دو۔ بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنی اہم ذمہ داری جو اللہ نے خود لگائی، اس کے بارے میں اللہ نے کیا فرمایا؟ کم کرو۔ پھر نماز کا حکم آپ کو دیا گیا، آپ نمازیں پڑھنے لگ گئے ساری رات۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے نماز میں سورہ بقرہ شروع کی، وہ مکمل کر لی، پھر سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران شروع کی پہلی رکعت میں، وہ مکمل کر لی، پھر اس کے بعد سورۃ النساء پڑھ لی اور وہ مکمل کر لی، سورہ مائدہ پڑھ لی، وہ مکمل کر لی۔ ایک رکعت اتنی لمبی آپ نے پڑھی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ہر رکعت لمبی بھی تھی، اور اس کی خوبصورتی کا آپ مت پوچھو، کتنی خوبصورت نماز پڑھ رہے تھے نبی علیہ السلام۔ پاؤں مبارک فورمت قدمہ، پاؤں مبارک پر ورم آ گئے تھے۔ جب ورم آ گئے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے قرآن کو اس لیے نازل کیا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں ڈال دو، کم کر دو اس عبادت کو، نماز کو کم کرو۔ پھر خرچ کرنے کی باری آئی تو آپ کو حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تیسری روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خرچ کرنے میں ایسے تھے جیسے تیز ہوائیں چلتی ہیں۔ آپ اپنے پاس کچھ نہیں رکھتے تھے، یہاں تک کہ اگر ایک درہم بھی آپ کے پاس تجوری میں رہ جاتا تو آپ بے چین ہوتے ہیں اس کو خرچ کرنے کے لیے، اور آپ کو رات کو نیند نہیں آتی۔ لیکن جب یہ صورتحال ہوئی تو اللہ نے فرمایا خرچ کم کرو، ولا تبسطھا کل البسط، اللہ نے فرمایا اس طرح کھلا ہاتھ کرنا کہ اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ نہ بچے، اس کو تھوڑا سا کم کر دو۔ بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ اتنے اہم اعمال کے بارے میں اللہ فرما رہے کم کرو، کیا کرو؟ کم کرو۔ شاباشی کس عمل پر ملی ہے کہ جب اللہ کے نبی نے اخلاق دکھائے، کیا دکھائیں؟ اخلاق دکھائیں۔ راستوں میں کانٹے ڈالنے والے، کچرا ڈالنے والوں کی عیادت کے لیے چلے گئے، بیمار پرسی کے لیے چلے گئے کہ وہ کہاں ہیں، نظر نہیں آ رہے جو میرے راستے میں کچرا ڈالتے تھے اور مجھ پر کچرا ڈالتے تھے۔ کسی نے کہا بیمار ہیں، کہا چلو میرے ساتھ،
چلے گئے اور ان کی بیمار پرسی کی۔ یہ اخلاق کا اعلیٰ درجہ ہے نا۔ کوئی آپ کو تکلیف پہنچائے اور آپ ان کی عیادت کے لیے چلے جائیں، اور پھر وہ عورت جو ایک بوڑھیا عورت جو مکے سے باہر کی طرف جا رہی تھی اور سر پر اتنا بڑا بوجھ لادا ہوا تھا کہ وہ اس کو اٹھا نہیں پا رہی تھی، اور نبی علیہ السلام نے اس کا وہ بوجھ اپنے سر پر رکھا اور اس کے ساتھ چل پڑے۔ راستے میں جب وہ چل رہی ہے تو اس کی گفتگو کیا ہے؟ اس کی گفتگو یہ ہے کہ میں جس کی وجہ سے جا رہی ہوں مکہ چھوڑ کر، وہ محمد ہے، وہ ایک جادوگر ہے، وہ ایک کاہن ہے، وہ ایک شاعر ہے، اور اس نے نبوت کا دعویٰ کر لیا، اس لیے میں یہ شہر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اور ساتھ کون جا رہا ہے؟ محمد خود ہی جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر میں اور آپ ہوتے تو کیا کرتے ہیں؟ وہ سامان منزل تک پہنچانے کے بجائے اس بڑھیا کے سر پر مارتے ہیں، وہ ڈیر ہو جاتی ہے۔ ایسا ہے نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے اپنے اخلاق دکھائے۔ جب اپنے اخلاق دکھائے تو مکے سے نکلنے کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان ان کے حوالے کیا، اپنا تعارف بھی نہیں کرایا، سامان جب ان کے حوالے کیا تو انہوں نے آخر میں پوچھا کہ جوان آپ کا نام کیا ہے؟ آپ نے اپنا نام نہیں بتایا، بڑے بولے اور سیدھے لگتے ہو، اس آدمی سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ تو سر جھکا کر آپ نے فرمایا کہ وہ محمد میں ہی ہوں، وہ محمد میں ہی ہوں۔ تو جس کی وجہ سے وہ بڑھیا شہر چھوڑ کر جا رہی تھی، اسی کی وجہ سے شہر واپس آ گیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک تو عثمان ابن عفان ہے، ایک دوسرے عثمان ہیں جن کے ہاتھ میں کعبۃ اللہ کی چابیاں تھیں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ جا رہے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر منت کی کہ مجھے چابی دے دو، میں کعبۃ اللہ کے اندر صرف 2 رکعت پڑھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے نہیں دی، لیکن جب مکہ فتح ہوا تو مکہ فتح ہونے کے بعد آپ نے بلایا، عثمان کو بلاؤ۔ عثمان کو بلایا گیا، آپ نے فرمایا چابی حوالے کرو۔ چابی لے لی، لینے کے بعد سب انتظار میں تھے۔ حضرت عباس چچا رسول کھڑے ہیں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچزاد کھڑے ہیں، حضرت علی چچزاد کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کھڑے ہیں، حضرت عمر فاروق کھڑے ہیں، حضرت عثمان ذی النورین کھڑے ہیں، یہ اتنے بڑے بڑے صحابہ، حضرت بلال مؤذن رسول کھڑے ہیں، حضرت ابو ہریرہ جو کہ نبی علیہ السلام کے ناقل حدیث تھے وہ کھڑے ہیں۔ یہ بڑے بڑے صحابہ کھڑے ہیں اور سب اس انتظار میں ہیں، شاید انہی میں سے کسی کو چابیاں ملے گی کعبۃ اللہ کی۔ چابیاں لی، لینے کے بعد یہ نہیں کہا کہ جب آپ مسلمان ہوں گے، کلمہ پڑھیں گے تو ہم آپ کو چابیاں دیں گے۔ پھر کہا اب آپ کو کیسے لگ رہا ہے؟ ایک دن وہ تھا جب میں نے آپ سے چابیاں مانگی تھی اور آپ نے مجھے نہیں دی تھی، میں نے اسی وقت کہا تھا کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہم غالب آئیں گے اور پھر اس کے بعد یہ چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعد میں تو مسلمان ہو گئے تھے، صحابی بن گئے تھے، سر جھکا کر کھڑے رہے۔ آپ نے وہ چابیاں ان کو واپس کری اور واپس کرنے کے بعد کہا کہ یہ چابیاں صرف آپ کے خاندان میں رہیں گی، ابھی تک انہی کے خاندان میں چل رہی ہیں۔ تو وہ جب چابیاں واپس کی آپ نے اخلاق دکھائے تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ اخلاق آپ نے اس انداز میں دکھائے کہ تیر چلانے والوں پر آپ نے پھول برسائے ہیں، یہ نہیں ہے کہ جہاد نہیں کیا آپ نے، جہاد اپنی جگہ ایک موضوع ہے کہ جہاں مقابل میں کوئی آیا ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے نہیں ہٹے، آپ کے ساتھی پیچھے نہیں ہٹے، لیکن اخلاق کا آپ نے جو کمال دکھایا ہے اور کمال درجے کا، اتم درجے کا اخلاق آپ کے اندر موجود تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اخلاق دکھائے تو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کم کرو، اتنا کیوں برداشت کر رہے ہو، اتنا کیوں برداشت کر رہے ہو، بلکہ اللہ نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ اللہ نے تعریف کر کے فرمایا نون، قسم ہے قلم کی اور اس کے لکھے ہوئے کی، آپ کے جو اخلاق ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ بہترین اور بہت بڑے اخلاق والے ہو، اور اس کو اور بڑھاؤ، اس کو کم مت کرو، اس کو کم نہیں کرنا ہے، اس کو اور بڑھاتے رہو۔ تبلیغ کے بارے میں کیا فرمایا؟ کم کرو۔ نماز کے بارے میں فرمایا کم کرو۔ صدقے کے بارے میں فرمایا کم کرو۔ اس طرح ہر عمل کے بارے میں نبی علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے
یہ پیغام آیا کہ آپ اس عمل میں اتنی مشقت نہ اٹھاؤ، لیکن اخلاق کے بارے میں اللہ نے فرمایا اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ، اس کو اور بڑھاؤ۔ تو ہمیں بھی نبی علیہ السلام کی کم از کم نقل کرنی چاہیے۔ اصل تو ہم نہیں بن سکتے نا، اس درجے تو ہم نہیں پہنچ سکتے، کم از کم نقل کرنی چاہیے اخلاق کے اندر، اچھے اخلاق۔ اور اچھے اخلاق وہ کیا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ توڑے آپ اس کے ساتھ جوڑو، کوئی آپ کے ساتھ برا کرے آپ اسے معاف کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں یہ ہے کہ جو آپ سے توڑتا تھا آپ اس سے جوڑتے تھے۔ جوڑنے والے کے ساتھ جوڑے رکھنا، اور آپ کے ساتھ جو دوستی لگایا اس کے ساتھ آپ دوستی لگائیں اور اس کے ساتھ جڑے رہیں، یہ تو کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو آپ بدلہ دے رہے ہیں، یہ تو آپ کیا دے رہے ہیں؟ بدلہ دے رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، جو آپ کے خلاف سازشیں کر رہا ہے، اس مسلمان کی بات کروں، اس کو معاف کرنا، یہ اچھے اخلاق ہیں، یہ بہترین اخلاق ہیں۔ اصل میں کافر کے ساتھ لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، کافر کے ساتھ دوستی لگانا، دینی تعلق لگانا، یہ تو قرآن نے منع کر دیا کہ آپ کسی کافر کو دوست بولو نہیں بنا سکتے، لیکن کافر کے ساتھ حسن سلوک کرنا قرآن کا بھی حکم ہے، اور وہ اس حسن سلوک کی بنیاد پر ایمان لائے گا، اسلام سے متاثر ہوگا۔ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے؟ نام سنا ہے نا؟ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ کھانا کھا رہے تھے، اور سامنے سے ایک خاکروب، یہ جو جس کو ہم بنگی کہتے ہیں، جو لیٹرینیں وغیرہ صاف کرتا ہے، خاکروب، وہ سامنے سے آیا اور وہ لیٹرین سے گندگی اٹھانے لگا۔ اس زمانے میں ہماری طرح واش روم نہیں تھے جس میں نکاسی کا نظام ہو، ساری گندگی جمع ہوتی تھی، اور وہ گندگی اٹھا کر وہ لوگ اپنے سر پر لاتے تھے، جتنے خاکروب تھے، کام کرنے والے تھے، اور وہ گندگی وہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے تھے اور اٹھاتے تھے اور لے جا کر گراتے تھے۔ آپ مجھے بتاؤ، آدمی کو تو ایسے آدمی کے ساتھ بیٹھتے ہوئے گھن آتی ہے نا، گھن آتی ہے، لیکن عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بلایا، بلانے کے بعد آلو کا ایک ٹکڑا اٹھایا، وہ ٹکڑا اٹھا کر ان کے منہ میں رکھا، انہوں نے ان کو چک مارا، یعنی اس ٹکڑے کو کھا لیا، اور آدھا ٹکڑا بچ گیا، اور آدھا ٹکڑا جو بچا وہ عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ نے خود کھا لیا۔ اب آپ سنیں، آگے سنیں، آدھا ٹکڑا عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود کھا لیا۔ تھوڑی دیر ہوئی کہ وہ جب چلا گیا، جانے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ آیا اپنے بیوی بچوں سمیت کہ ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور ہمیں مسلمان کرو۔ یہ ہے حسن سلوک، ہمیں کلمہ پڑھاؤ اور کیا کر دو؟ مسلمان کرو۔ شاہ صاحب کہتے تھے، حضرت کو تو غیر بھی شاہ صاحب کہتے تھے کہ شاہ صاحب اب تک اتنی محبت کسی نے نہیں دی ہے، اور اگر اسلام اتنی محبت کا نام ہے تو اس اسلام میں میں اور میرے بچے، میری بیوی داخل ہونا چاہتے ہیں۔ دلوں کو فتح کرنا یہ بھی ایک فتح ہے، دلوں کو فتح کرنا یہ بھی تو ایک فتح ہے، اور دل فتح ہوتے ہیں اخلاق سے، دل فتح ہوتے ہیں کس سے؟ اخلاق سے۔ تو اس لیے عطاء اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اس عمل سے پورا گھرانہ مسلمان ہو گیا۔ اس لیے کافر کے ساتھ دوستی تو منع ہے، الا ان تتقوا منهم تقا، قرآن کہتا ہے کہ کافر کو آپ دوست نہیں بنا سکتے، مومن کو چھوڑ کر آپ نے کسی کافر کو دوست بنا لیا۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جب اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی بنیاد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا بدلہ لینا تھا، کہ حضرت امیر معاویہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف یہ تھا کہ حضرت عثمان کی شہادت کا بدلہ لیا جائے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہنا یہ تھا کہ اب صورتحال ایسی نہیں ہے کہ بدلہ لے سکیں، کیونکہ وہ 900 سبائی وہ مدینے پر قابض ہو چکے تھے، وہ کچھ بھی کر سکتے تھے۔ تو بہرحال اس معاملے میں پھر جب اختلاف ہوا اور دونوں الگ الگ ہو گئے، تو روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اس وقت تک روم فتح نہیں ہوا تھا، روم کے بادشاہ کو موقع ملا، اور روم کے بادشاہ نے دونوں کی طرف خط لکھا، حضرت امیر معاویہ کی طرف بھی، حضرت علی کی طرف بھی، دونوں کی طرف خط لکھا۔ اور خط لکھنے کے بعد انہوں نے اس میں جو خط میں ذکر کیا تھا وہ یہ ذکر کیا تھا کہ اگر آپ چاہو، حضرت امیر معاویہ سے کہا ہم آپ کے ساتھ مل کر حضرت علی کے خلاف لڑیں، اور حضرت علی سے کہا اگر آپ چاہو تو ہم آپ کے ساتھ مل کر حضرت امیر معاویہ کے خلاف لڑیں۔ تو دونوں کا جواب ایک تھا، دونوں کا جواب، مومن کو چھوڑ کر کافر کو دوست نہیں بنانا ہے،
دونوں کا جواب کیا تھا؟ دونوں کا جواب یہ تھا یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ کیا جواب تھا؟ یا کلب الروم، اے روم کے کتے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب یہ تھا کہ اے روم کے کتے، اگر حضرت علی کے ساتھ تم نے لڑائی کی تو میں حضرت علی کا سپاہی بن کر میں تم سے لڑوں گا۔ ہمارے اختلاف کو بنیادی اختلاف مت سمجھنا، ایک وقتی اختلاف ہے۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی لکھا کہ یا کلب الروم، اے روم کے کتے، اگر تو نے حضرت معاویہ سے لڑائی کی تو حضرت معاویہ کا سپاہی بن کر میں تجھ سے لڑوں گا۔ تو کافر کو دوست نہیں بنانا ہے، ہاں البتہ حسن سلوک کا حکم اسلام دیتا ہے کہ حسن سلوک آپ اخلاق اس کو ایسے دکھائے کہ وہ اخلاق دیکھ کر اگر امید ہو آپ کو یہ مسلمان ہو جائے، کیونکہ کسی کا دل بدلنے میں دیر نہیں لگتی ہے۔ دل تو اللہ کے پاس، اللہ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے نا۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ دل، انسان کا دل میری 2 انگلیوں کے درمیان ہے، میں جب چاہوں اس کو پلٹ دوں۔ تو ہو سکتا ہے کہ اس کا دل ایمان کے نور سے بھر جائے، وہ ایمان اسلام لے کر آئے آپ کے 2 بول سے۔ اللہ تعالیٰ عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اخلاق اختیار کریں گے۔